الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم۔ بے شک یہ قرآن ہی وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے اور خوب مضبوط ہے، اور ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوب بڑا اجر ہے۔ محترم حضرات و خواتین، تفسیری خزانے سے آپ نے 2 کیسٹ بعنوان توحید و رسالت سن لیے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز توحید خالص ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ رسول اکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے عشق کا، محبت کا اور اطاعت کا تعلق ہو۔ تفسیری خزانے کا 3 کیسٹ بعنوان قرآن حکیم کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اپنا تعارف کس طرح کراتا ہے، یہ آپ مشہور زمانہ مفسر و مترجم حضرت مولانا عبدالکریم پارغ صاحب دامت برکاتہم سے سنیے، جن کی زندگی کا مقصد قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت ہے۔ قرآن ہی تو خالق کائنات کا پتہ بتاتا ہے، قرآن ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے روشناس کراتا ہے، اور قرآن ہی تو انسانوں کو زندگی کا مقصد بتلاتا ہے۔ قرآن کریم کی جامعیت و ہماگیری کیا ہے؟ حضرت مولانا عبدالکریم پارغ صاحب سورۃ البقرہ کی آیت 23، 101 اور 106 کے ذیل میں لکھتے ہیں، مخالفین اور ان کے حمایتیوں مددگاروں کے ساتھ سارے انسان اور جن اور دوسری تمام مخلوق مل کر اکٹھی ہو تب بھی ایک سورت قرآن کی طرح نہیں بنا سکتے۔ یہ کسی کی تصنیف و تالیف ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کسی بھی معنی میں تصنیف تالیف نہیں، بلکہ از اول تا آخر مکمل تنزیل ہی تنزیل ہے۔ اگر یہ تصنیف ہوتی تو اس کے مثل دوسری کتاب لکھنا کوئی ناممکن بات نہ ہوتی۔ مخلوق کے مضمون اور خالق کے کلام میں درجے کا اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق و مخلوق میں ہے، پھر اس کے کلام کی برابری و مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ قرآن نے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم کا تذکرہ کیا، اور ساری دنیا میں اللہ کی ان کتابوں کی تصدیق کا اعلان ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دوسری کتابوں کی طرح توریت و انجیل کی وہ شہرت باقی نہ رہتی جو آج ہے۔ پھر مسلمانوں کو بھی اسی کا پابند کر دیا کہ اللہ کی ان کتابوں پر وہ ایمان لانے کا اعلان و اقرار کریں، ورنہ ان کا اسلام قبول ہی نہیں۔ قرآن نے تو توریت و انجیل کو سچا ثابت کر دیا کہ ان کتابوں نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ اگر یہ قرآن نہ آتا تو یہ سب خبریں جھوٹی ہو جاتی، اور اسی قرآن نے توریت و انجیل کو سچ کہلوایا، ورنہ جن پیغمبروں اور کتابوں کا ذکر قرآن نے نہیں کیا وہ سب گم ہو کر رہ گئے کہ انہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ تب بھی قرآن نے ان گمنام کتابوں کا بغیر نام لیے تعارف کرا ہی دیا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ سورۃ النساء آیت 164۔ بہت سے رسولوں کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ قرآن کی ضخامت بڑھ جاتی اور عام آدمی پڑھ نہ سکتے، اس لیے اجمالاً کہہ دیا کہ ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجا۔ اگلی کتابوں میں درج شدہ بہت سے نبیوں کے قصص اگر آج بھلا دیے گئے یا آیات مکتوبی کے احکامات موقوف ہوئے تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد جو ان سب کا نگہبان ہے، اگلی کتابوں کے موقوف ہونے پر اب کسی دینی تعلیمی نقصان کا اندیشہ نہ رہا۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کی باتوں کا جو کہتے ہیں کہ اگلی کتابیں اور نبی سب کے سب سچ ہیں، تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
پہلی بات تو یہ کہ سلطان کائنات اپنی رعایا کو جب چاہے اور جو چاہے حکم بھیجے، اس میں کسی مخلوق کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دوسری بات جو ظاہر ہے کہ ان کتابوں کے وارثوں نے جب خود ہی اپنی کتابوں کا الٹ پھیر کر ڈالا تو قرآن کے آئے بغیر حق و صداقت بے نقاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس قرآن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، اس لیے قیامت تک کسی نبی اور کتاب کا بھی موقع نہیں رہا، اور آخری ہدایت نامہ اور کامل رہنما اہل عالم کو آج حاصل ہے۔ پھر قضیہ ختم ہوا۔ قرآن کے کلام الہی ہونے میں کیا شک ہے؟ قرآن کے کلام الہی ہونے کے ایسے دلائل ہیں جن کو عام ذہن بھی قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مخالفین کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 113، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں، قرآن کے کلام الہی ہونے کی یہ ایک اور دلیل ہے کہ اپنے مخالف کے سب عیب ہی نہیں گنائے بلکہ دشمن کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ مذمت کرنے میں سب کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانک دیا بلکہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کر کے انہیں غلط لوگوں میں سے الگ شمار کیا۔ آدمی کے کلام میں ایسا انصاف بہت مشکل ہے کہ اختلاف میں ہر ایک کے مرتبے کا خیال رکھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کو تلاوت کرنا اور سجدے کرنا بندے کے لیے اللہ سے نزدیکی اور قرب کا نشان ہے۔ جو غیر اللہ کو سجدے کرے وہ مشرک ہوا۔ اور ذرا دیکھیے کہ قرآن مخالف کا کس طرح ذکر کرتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 82 اور 166 کی تفسیر میں حضرت مولانا فرماتے ہیں، مخلوق کی بات اپنے حال کے مطابق ہوتی ہے، غصے میں مہربانی کی طرف دھیان نہیں، اور اگر کسی پر خوش ہوئے تو اس کی غلطی کو ٹال گئے، کسی نے کوتاہی کی تو احسان کرنا بند کر دیا۔ لیکن قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس میں ہر چیز کے بیان میں جہاں ایک چیز کو اجاگر کرنا ہوتا ہے وہیں دوسری پہلو پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ اوپر کی آیات میں منافق لوگوں کا بیان تھا، مگر سب کو ایک ساتھ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو غصے کی حالت میں سبوں کو ایک ساتھ نشانہ بنا دیا جاتا اور فوراً معلوم ہو جاتا کہ بدلہ اور انتقام میں قصور واروں کے ساتھ بے قصوروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اسی لیے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ اس کلام میں اللہ نے خاص اپنا علم نازل فرمایا اور اللہ نے حق ظاہر فرما دیا۔ اس کلام اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کو بہت بہت ہدایت ہوئی۔ سورۃ الاعراف کی آیت 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل اس طرح ثابت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جتنا اور جب قرآن اترتا اتنا ہی پڑھ کر سنا دیتے، اور جب کوئی آیت نازل نہ ہوتی تو خاموشی اختیار فرماتے۔ مخالف لوگ سچائی کی اس دلیل سے ہدایت پانے کے بجائے الٹا اعتراض کرتے کہ اب کیوں نہیں کوئی آیت بتاتے۔ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اتارا گیا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی کوئی چھوٹی یا بڑی صورت ایک ہی بار میں بھیج دی جاتی، اور کبھی کبھی وحی کا سلسلہ بہت دنوں تک بند بھی رہتا، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 64 میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل بہت دنوں تک وحی لے کر نہیں آئے۔ اس آیت سے یہ حکم معلوم ہوا کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو بہت دھیان لگا کر اور ادب سے خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ اس طرح آدمی
اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے میں کامیاب ہوگا۔ اسی طرح حفاظت قرآن کے بھی بہت سے دلائل ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس آیت کی تفسیر حضرت مولانا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ التوبہ میں اول بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، اور صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا، اور آج تک اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور نہ لکھی جائے گی۔ یہ حفاظت قرآن کی ایک اور روشن دلیل ہے کہ اللہ نے جو کچھ اور جتنا کلام نازل فرمایا اسے جوں کا توں دنیا کے لیے محفوظ رکھا گیا۔ حفاظت قرآن کے تعلق سے حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب کی غیر مطبوع تفسیر سے ایک اقتباس اور سنیے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ ایک اور اعجاز ہے کہ نمازوں میں پڑھا جاتا اور حفظ کے علاوہ لکھا جاتا رہے گا، اور خوب سے خوب ایک سے ایک نقش و نگار اہتمام، عزت، عظمت، سجاوٹ، ادب و احترام کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آج دنیا میں کروڑوں نسخے قرآن مجید کے ایک سے ایک ڈیزائن اور نمونے کے ملیں گے، اور ابھی بھی اس فن میں کمال حاصل کرنے میں اللہ کے بہت سے بندے جو خوش خط لکھنے کے ماہر اور کتابت کا ذوق رکھتے ہیں لکھنا جاری ہے۔ دستاویزی جھلی چمڑے سے آگے اب کاغذ کا دور ہے، پھر سنہری اوراق، اور کہیں سونے کے پانی سے اور کہیں سونے کے ڈھلے ہوئے حروف سے لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت الحمدللہ عالم میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کا اہتمام تو اللہ رب العزت نے شروع سے اس طرح کیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت 192، 93، 94 میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں قرآن مجید کا نزول یعنی آسمان سے زمین کی طرف اترنا، یہ سب اس طرح ہوا کہ اللہ کا کلام لے کر حضرت جبرائیل زمین پر تشریف لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور کے دل میں محفوظ ہو جاتا، اور پھر آپ اپنی زبان سے اسی طرح پڑھتے جیسے حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے۔ اسی سورت کی آگے والی آیات ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ یہاں حفاظت کے متعلق مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں حفاظت کے کڑے غیبی انتظامات کے ساتھ فرشتوں کا لشکر سخت چوکی پہرے سے لیس ہو کر اترتا۔ قرآن مجید کی آیات لے کر آسمان سے زمین تک کا راستہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے حضرت جبرائیل کی قیادت میں طے کیا جاتا، اور اس طرح قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا گیا۔ اس پوری کارروائی میں کسی بھی شیطان کا خلل یا دخل ممکن ہی نہیں رہا۔ کبھی کسی شیطان نے چوری چھپے سننے کی ذرا بھی کوشش کی تو سخت انگاروں کی مار سے اسے جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ قرآن کریم کا محافظ، قاری، جامع و مفسر اللہ رب العزت ہے۔ سورۃ القیامہ کی آیات ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہاں صاحب تفسیر فرماتے ہیں اوروں کو زبانی رٹ لینے سے یاد ہوتا ہے، ہمارے سرکار دو عالم رحمت عالم حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر خدا رحمان الرحیم نے قرآن کو نقش فرما دیا کہ ظاہر میں رٹنے کی حاجت نہیں رہی۔ سید الانبیاء خاتم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کا جمع کر دینا، زبان سے پڑھا دینا اور پھر بیان کرا دینا، اللہ تبارک و تعالی نے سب اپنے ذمے لے لیا۔ یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے، لیکن اس کی عظیم ترین نعمت قرآن کریم ہے۔ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت 57 و 58 میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہاں حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں، جس کو قرآن مجید مل گیا اسے سارے انسانوں کی جمع پونجی سے زیادہ خیر و برکت ہاتھ آئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ جس کو قرآن مجید عطا فرمائے پھر وہ کسی کے پاس مال و دھن اور دولت دیکھ کر حسرت کرے، اس نے قرآن مجید کی ناقدری کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرمایا پھر وہ دوسرے علوم کو قرآن پر ترجیح دے، اس نے اللہ کی اس عظیم نعمت کی بڑی ناقدری کی۔ اسی طرح اس نعمت سے غفلت بڑا پاپ ہے، جرم ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ کسی شخص کو قرآن کی آیت یاد ہو اور وہ اسے بھلا دے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ قرآن حکیم ہر اعتبار سے معجزہ ہے، کوئی اس کا جواب لا نہیں سکتا، یہ ہر حیثیت سے لا جواب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، اول کسی ایک کام پر تمام انسان اور جنات کا ایک جگہ اکٹھا ہو کر پروگرام بنا کر کام کرنا ناممکن ہے، لیکن ایسا محال اور ناممکن اجتماع جن و انس کا ہو بھی جائے تب بھی اس قرآن کے جوڑ کی کوئی اور کتاب تو دور کی بات ہے، صرف اس کی کسی مثال کی نقل میں ایسی مثال بنا لانا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت 24 ہے، ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس آیت کی تشریح حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اس طرح کی ہے، اللہ نے اپنا کلام صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، یہ حق ہے، اور اسی کلام سے اللہ کا سچا فرمان انسانوں تک پہنچایا گیا۔ یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہوا، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ قرآن دنیا کے انسانوں کے سامنے لے آنا ممکن نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کی بناوٹی بات نہیں ہے۔ سورۃ الحاقہ کی آیات ہیں، تنزیل من رب العالمین وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ صاحب تفسیر یہاں لکھتے ہیں، یہ فرمایا اس لیے کہ قرآن میں کوئی ایک بات بھی بناوٹی نہیں اور کوئی ایک بات بھی امین برحق نبی صادق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے بنا کر نہیں کہی۔ یہ قرآن تو اللہ کی لا زوال رحمت ہے جو اس نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ سورۃ الزخرف کی آیت 32 ہے، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں،
دنیا کی معیشت، رزق، مال، دولت، حکومت اور افسری میں ہم نے جس کو جتنا چاہا دیا نہ دیا۔ اس تقسیم میں بھی ہم نے ان سے پوچھا نہیں کہ کس کو کیا چیز دیں اور کتنا دیں۔ تو پھر اس عارضی سامان زندگی کے مقابلے میں قرآن، جو آپ کے رب کی لا زوال رحمت ہے، اسے اتارنے میں ہم ان سے بھلا کیوں پوچھیں کہ کس پر یہ قرآن اتاریں؟ ان کی پسند ناپسند سے ہم رزق کی تقسیم نہیں کرتے تو آسمانی ہدایت نامے کے لیے اور کسی کو رسول بنانے میں ہم کو ان کے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر مشرکین مکہ کو اعتراض تھا، اور وہ اعتراض کیا تھا؟ سورۃ النحل کی آیت 103 ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارغ صاحب کی غیر مطبوع تفسیر سے سنیے۔ مکہ کے مشرکین ہر طرح کے اعتراض قرآن اور صاحب قرآن پر کرتے رہتے، کبھی کسی ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں۔ اب ایک اور نئی بات چلا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی یہ کلام سکھاتا ہے۔ جس آدمی کی طرف ان کا اشارہ تھا وہ عربی زبان بھی ٹھیک سے نہ بول پاتا تھا۔ ایک غلام رومی نصرانی تھا، مکہ میں تلوار بنانے کا کام کرتا تھا اور انجیل پڑھتا تھا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا اور قرآن سنتا تھا۔ اس کا نام بلعام یا یعیس تھا۔ کبھی حضور بھی راستے سے چلتے چلتے اس کے یہاں ٹھہر جاتے تھے، بس مخالف لوگوں نے بدحواسی میں اس کے نام کی افواہ اڑا دی کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ جو شخص اہل زبان نہیں، عربی کی فصاحت بلاغت سے واقف نہیں، اور یہ قرآن نہایت فصیح اور بلیغ ایسا کہ اہل زبان بھی اس کے سامنے عاجز، پھر ایک غیر فصیح شخص اللہ کے نبی کا معلم کیسے؟ اسی طرح مشرکین عرب اعتراضاً یہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت 15 ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جناب مولانا عبدالکریم پارغ صاحب لکھتے ہیں، مخالف لوگ اس قرآن کی اخلاقی تعلیمات اور عام نصیحت کی بات تو پسند کرتے، لیکن ہر جگہ شرک کی مذمت، غیر اللہ سے دعا کی ممانعت، نظر و نیاز، سجدہ، رکوع، قربانی، اللہ تبارک و تعالی کے سوا سب کے لیے منع کرنا اور حرام و حلال کی قید لگانا، آخرت میں حشر و حساب کے وقت انصاف میں غیر اللہ کی مداخلت کو ناممکن بتانا، یہ سب باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھیں، اس لیے کہنے لگے کہ اس قرآن کے سوا کچھ اور لاؤ، یا پھر اس میں اتنی ترمیم کر دو کہ ہم کو بھی بات ماننے میں سہولت رہے اور جھگڑا ختم ہو۔ یہاں حضرت کی غیر مطبوع تفسیر سے مزید یہ بھی سن لیجئے، یعنی اگر میں جھوٹ موٹ بات بنا کر اللہ کے نام سے پیش کرتا ہوں تو مجھ سے بڑا نا انصاف کون؟ اور اگر تم اس قرآن جو اللہ کی کھلی نشانیاں بتا کر سچ اور حق کی سیدھی راہ چلنے کی تم کو آسان ترکیب بتاتا ہے، اسے جھوٹ بتاتے ہو اور مخالفت کرتے ہو تو تم سے بڑا ظالم اور ستمگر دوسرا کون ہوگا؟ انصاف سے کہو کہ میری بات حق اور کھلی دلیل سے مضبوط ہے، اور تم کو اصل بیماری شرک کی لگی ہے جو توحید سے صحت حاصل کرنے کے بجائے تم کو طبیب کے خلاف بھڑکاتی ہے کہ پرہیز کی بات کیوں کہتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہو جن کو نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، ان کو سفارش کے لیے پکار کر شرک کی گندگی میں پڑے ہو۔ ظالموں، اب بھی قرآن کے آنے کے بعد راہ پر نہ لگے تو اپنا انجام سوچ لو۔ جن کو اعتراض کرنا تھا وہ ہر حال میں اعتراض کرتے رہتے۔ سورۃ الانعام کی آیت 7، 37
اور 158 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب کی تفسیر اس طرح ملتی ہے: قرآن مجید وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل کے واسطے سے صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا گیا۔ اگر کاغذ کے کسی ورق پر لکھا ہوا بھیجا جاتا اور لوگ اسے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جو بد نصیب ضدی ہیں وہ یہی کہتے کہ یہ جادو ہے۔ قرآن مجید کے مضامین ہدایت کے لیے کافی ہیں، اور جن کو ہدایت سے کچھ کام نہیں، صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں کہ ایسی کتاب لاؤ ویسی کتاب لاؤ، مگر کچھ بھی آئے تب بھی جسے نہیں ماننا ہے وہ پھر کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دے گا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت 90 سے 94 میں آگے بیان آئے گا۔ مخالف لوگ جاہل بے علم ہیں، ورنہ یہ قرآن تو لاکھوں لاکھ نشانیوں کا ایک نشان ہے، جس کو جاننا ماننا ہو اس کو کافی ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اب کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ خدائی ہدایت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ہر کسی سے آگے بڑھ کر دکھا دیتے۔ قرآن مجید کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں قرآن مجید کے اور بھی بہت سے صفاتی نام ہیں، جیسے ام الکتاب، قرآن حکیم، قرآن مبین، کتاب مفصلہ، کتاب مبارک وغیرہ۔ نزول قرآن 23 برس میں پورا ہوا۔ تھوڑا تھوڑا اتارے جانے پر منکروں نے اعتراض کیا کہ اکٹھا ایک ہی بار میں پورا قرآن کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ اس کی مصلحت یہ بتائی گئی کہ کلام الہی یک بارگی اکٹھا نازل کر دیا جائے تو آدمی کا دل اسے برداشت نہ کر سکے، اس لیے وقفے وقفے سے اتارا گیا تاکہ صاحب قرآن اسے پڑھ کر دوسروں کو سنا سکیں۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اور وقفے کے ساتھ اتارنے کی ایک اور مصلحت یہاں بیان کی گئی کہ مخالف اپنی دلیل، مثال یا سوال لے کر کوئی بات پوچھنے آئے، پھر اس کا صحیح اور خوبی والا صاف صاف جواب اللہ کی طرف سے اس قرآن کے ذریعے زمین پر بھیج دیا جاتا۔ اگر قرآن مجید جملہ ایک ہی بار اکٹھا اتارا جاتا تو اس وقت کے لوگوں کو اپنے روزمرہ کے مسائل کے جواب حاصل کرنے میں دقت ہوتی۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 51 ہے: اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی آسمانی کتاب ان پر پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، جس میں ایمان والوں کے لیے بھرپور رحمت اور تذکیر و نصیحت کا خزانہ موجود ہے، پھر کسی اور نشانی کو طلب کرنے سے کیا فائدہ؟ قرآن انسانی کلام نہیں بلکہ الہی کلام ہے، اس لیے اس میں بڑا ربط ہے، بڑا جوڑ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ سورۃ الزمر آیت 23۔ اس تعلق سے حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب یہاں لکھتے ہیں، یہ تاثیر ہے قرآن مجید کی، ایک بہت ہی حسین ترین کتاب جس کا ہر مضمون اپنے دوسرے مضمون کی تائید کرتا ہے۔ پورے کلام اللہ میں کسی بھی مضمون کا کسی دوسرے بیان سے ٹکراؤ نہیں، باوجود اس کے کہ یہ کلام 114 سورتوں کی شکل میں 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اور کلام میں کہیں بھی نظریاتی اختلاف نہیں، ورنہ انسانی تصنیف کا خاصہ یہ ہے کہ کوئی مفکر اپنی فکر اور نظریے پر کوئی تصنیف ترتیب دے کر ایک طویل مدت میں وہ خود ہی اپنے نظریے سے پھر جاتا ہے، اور دوسری تحریر اور بیان کے مقابلے میں تضاد پایا جاتا ہے، بلکہ کبھی تو اپنی پہلی بات کی تردید خود ہی کر دیتا ہے۔ غیر اللہ کی تصنیف پر یہ ایک ایسا داغ دھبا ہے
جو اہل نظر کو نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن قرآن مجید اس عیب سے پاک ہے، اس کی ایک آیت کا دوسری آیت کے مضمون سے ربط جڑا ہوا ہے، اور جو لوگ بھی اس پر ایمان لائیں گے ان میں اپنے رب سے خوف اور دل کے پگھل جانے کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کا ظاہری اثر ان کے بدن پر بھی ہوگا کہ کلام سن کر یا پڑھ کر ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوں گے اور بدن تھر تھر کانپ اٹھے گا اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے نوازے، اس کا یہ ظاہر نشان ہے، جو چاہے ایمان لا کر قرآن سے تعلق پیدا کر کے تجربہ کرے اور دیکھ لے۔ یہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اس کی نزول کا مقصد سورہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی آیات کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید آسمان سے زمین پر اتارا گیا، اس کا مقصد انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانا ہے۔ اب جو لوگ مشرک ہیں اور اپنے شرک پر اڑتے ہیں، وہ اندھیرے سے نکلنا نہیں چاہیں گے تو خود عذاب بھگتنے کو تیار رہیں۔ جیسے گندگی کے بہت سے کیڑے روشنی سے گھبراتے ہیں اور اندھیاری کو پسند کرتے ہیں، انسانوں میں جو لوگ اپنی انسانیت کو مٹا کر کیڑے مکوڑے کی طرح جینا چاہتے ہیں، اس کتاب سے وہ دور بھاگیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں اللہ کا کلام سناتا رہا تاکہ لوگ اپنے مالک کے حکموں سے واقف ہوں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام پاک کا جو عربی زبان میں ہے، اس امت کے علماء اکرام نے دنیا کی قریب تمام زبانوں میں ترجمہ کر دیا تاکہ سب زبان والے جان لیں۔ ترجمے سے مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور عربی متن کی حفاظت ضروری ہے تاکہ اصل کلام الہی میں کہیں فرق نہ آئے۔ اصل عربی میں قرآن کا نماز میں پڑھنا اور ناظرہ قرآن مجید عربی میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس امت میں حفظ قرآن بھی بڑا معجزہ ہے۔ فضیلت تو اس میں ہے کہ ہم تھوڑی بہت عربی زبان ضرور سیکھیں تاکہ مطلب پر نگاہ رہے۔ باقی ترجمہ پڑھنے کی عادت بنی رہنے سے ہر وقت قرآن مجید کی آیات پر دھیان لگا رہے گا اور مالک کے حکموں کی غفلت سے محفوظ رہے گا۔ آیت کا دل پر اثر ہوگا اور نماز میں جی لگے گا۔ یہ یاد رہے کہ نماز صرف عربی زبان میں ہی پڑھنی چاہیے۔ ترجمے کے شوق اور جوش میں کوئی آدمی اپنی زبان میں نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھے یا نماز اپنی زبان میں پڑھے، یعنی غیر عربی میں، تو ادا نہیں ہوگی بلکہ ساری امت سے کٹ کر دور جا پڑے گا۔ عربی زبان میں تمام دنیا کے ایمان والے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ جہاں جس ملک میں ہم جائیں نماز صرف ایک ہی زبان میں ملے گی۔ سورہ ابراہیم کی وہ آیات بھی آپ سن لیجئے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ ان آیات میں تو نزول کا مقصد بتلایا گیا، مگر اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ سورۃ النحل کی آیت 98 اور 99 کے تحت سنیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ سے وہی نفع اٹھا سکیں گے جو ایمان میں آئیں، اسلام لائیں، فرما برداری کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بات مانیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو جس طرح نابینا اندھے کو آفتاب کی روشنی نفع نہیں دیتی،
اسی طرح قرآن مجید کی ہدایت سے وہ لوگ محروم رہیں گے جو ایمان میں نہ آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ آدمی جب قرآن کی طرف رجوع ہوتا ہے تو شیطان کے پھندے سے پورے طور پر نکل جانے کا اسے موقع ہاتھ آتا ہے۔ ایسے وقت پر شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کسی طرح بھی قرآن سے ہٹ جائے۔ جو لوگ ایمان اور توکل علی اللہ سے قرآن مجید کی طرف رجوع ہوں گے، شیطان کا داؤ گھات کسی طرح بھی ان پر نہیں چل سکتا۔ بس اللہ نے اس کی تلاوت کا حکم دیا اور خود بھی اس نے اس کی تلاوت کی۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، سورۃ الکہف کی آیت 27 ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یہاں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کلام اللہ کی تلاوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حکم الہی بھی ہے۔ تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ تلاوت کا اچھی طرح اہتمام کریں۔ قرآن حکیم سے متعلق سورۃ الانبیاء آیت 3، 34، 37 اور 53 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے سنیے، انسانی آبادی کے حساب کا دن قریب ہے اور ان کی غفلت اور بے دہانی کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کو اس معاملے میں توجہ دلانے کے لیے کوئی نصیحت نامہ بھیجا گیا تو اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اب یہ تازہ نصیحت نامہ آخری طور پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا، مگر اس درس نصیحت کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ ہے جو پہلے کے نا انصاف لوگوں کا رہا کہ اول تو داعی حق کے مقابلے میں جھوٹے اعتراض، معاشی بائیکاٹ، حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، ہر طرح کی جتھے بندی کر کے حق بات کو دبانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن اس درس نصیحت سے ہمیشہ انجان بنے رہے۔ معلوم کرنے کی فکر و توفیق انہیں کبھی نہ ہوئی کہ آسمانی نصیحت نامے کی باتوں پر غور کرتے جو خود ان کے لیے آگے آنے والے دن میں، جبکہ انہیں اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب دینے کی فکر و توجہ اور دھیان دلاتا ہے۔ ہم آج کے غافل مسلمان بھی اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اپنی عاقبت اور حشر و حساب کے متعلق جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان سے غافل اور انجان ہیں۔ مخالف کو جواب دینے کا قرآنی اسلوب یہاں جھلک کر سامنے آیا۔ مخالف کہتے تھے کہ اجی یہ مر گئے تو بات ختم ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا مرنا تو سب کو ہے اور تم بھی وفات پا جاؤ گے، مگر کیا تمہارے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دھرتی پر سدا زندہ رہیں گے؟ مشرکین اور ملحد و کافر و ضدی قسم کے لوگ قرآن مجید میں عذاب کے وعدے پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ وعدہ پورا کر ڈالو تو ہمیں معلوم پڑے کہ تم سچے ہو۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ تمام مخلوقات سے جلد بازی انسان میں کچھ زیادہ ہے، لیکن ٹھہرو، موت میں کتنی دیر ہے، ابھی ابھی آیا ہی چاہتی ہے۔ جیسے ہی موت کا پہلا جھٹکا تم پر پڑا اور سب کچھ دکھنے لگے گا، زندگی کی سانس ٹوٹنے کی دیر ہے۔ دعوت حق کے مقابلے میں جاہلوں کا طریقہ ہر زمانے میں جواب دینے کا یہی رہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے بس اسی پر ہم بھی چلتے ہیں۔ قرآن نے بہت جگہ اس پر گمراہ لوگوں کو الزام دیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ باپ دادے صحیح راستے پر نہ ہوں تب بھی ان کے نقش قدم پر بعد والے چلیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ہدایت اور حق کی تلاش میں رہے، باپ دادے راہ حق پر نہ ہوں تو پھر ان کی راہ ترک کرنا ہی عقل مندی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 44 و 45 اور سورت کے آخر سے پہلے والی آیت کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید عربی میں اتارا اور رسول بھی عربی اور اول مخاطب بھی عربی۔ اتنی سہولت ہونے کے بعد بھی جن کو نہیں ماننا تھا وہ انکاری ہی رہے۔ رسول عربی اور کتاب اگر غیر عربی میں ہوتی تو بھی اعتراض کرتے کہ ہم کیا سمجھیں، عربی میں ہوتی تو سمجھ لیتے وغیرہ۔ کتاب اللہ میں شک کیا تو دنیا میں بھی چین سے نہیں رہ سکے، بلکہ ہر جگہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ مرتے دم تک سکھ چین نہ پایا اور مرے تو سیدھے جہنم میں پہنچا دیے گئے۔ دنیا میں بھی چین نہ پایا اور آخرت میں بھی نجات سے محروم رہے۔ نزول قرآن کے بعد انسانیت علم و تجربہ اور تحقیق میں جتنی آگے بڑھتی جائے گی اتنا ہی زمین و آسمان میں ہر طرف سے اسے یہ دکھائی دے گا کہ قرآن مجید نے جو بات پیش کی ہے وہی برحق ہے۔ چیزوں میں رکھی ہوئی خاصیت سے آدمی جیسے جیسے واقف ہوگا، علم و ہنر کے ذریعے وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور اس کی صفات کے نت نئے خزانے انسان پر بے نقاب ہوں گے۔ آج ہم ہجری 1404 اور عیسوی 1986 میں یہ تحریر لکھ رہے ہیں۔ اب تک انسان نے جو کچھ پایا ہے وہ بھی اتنا کچھ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے بھی اب یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی تعلیم ہی علم اور تحقیق کی کسوٹی پر صحیح اور سچ ثابت ہوتی ہے۔ باقی رہے مشرکانہ مذہب اور خیالی وہمی رسومات تو یہ پہلے بھی بے وزن تھے اور اب تو اور بھی زیادہ کھوکھلے ثابت ہو گئے، اور ہوا میں انسان کی اڑان، چاند پر جا پہنچنا، زمین اور ستاروں کی گردش کا علم، فضا میں آواز اور لہروں پر انسانی تحقیق نے ہر صاحب عقل کو اللہ کے ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہدی للناس ہے، انسانوں کو ہدایت نصیب ہو اور وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ اس کے لیے قرآن نے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثال سے بات بآسانی اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر مشرکین کی عقلیں الٹی تھیں تو انہوں نے اصلی بات پر دھیان نہیں دیا بلکہ اعتراض کرنے لگے۔ ذرا غور قرآنی مثالوں پر اور دیکھیے حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اپنے مخصوص انداز سے کس طرح سمجھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ قرآن میں اللہ نے بندوں کی سمجھ کے مطابق کلام فرمایا ہے اور انہیں بات سمجھانے کو انہی کے تجربے و مشاہدے کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے کوئی غیر اللہ کو اپنا سہارا مانے تو اس کی مثال مکڑی کے گھر کی دی گئی ہے، جو سب گھروں میں کمزور گھر ہوتا ہے۔ کسی انسان کی جائے پناہ مکڑی کا گھر کبھی نہیں بن سکتا۔ دیکھو سورہ عنکبوت آیت 41۔ اور غیر اللہ کو پکارنے کی مثال میں ایک جگہ سورہ حج کی آیت 73 میں فرمایا کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو کہ اللہ کے سوا جن کو تم دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور اگر یہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں اور ایک مکھی اگر ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہ لا سکیں گے۔ اس مثال میں تب تمہارے لیے وہ کیا نفع لا سکیں گے اور کیا مصیبت کو دور کر سکیں گے، یہی سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اسی بات کا پتنگڑ کھڑا کیا کہ اللہ کا ایسی حقیر چیز کو مثال میں بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ظاہر ہے
کہ جو اللہ سے ارادہ پوچھنا چاہے اس کی گد بننی ہی چاہیے، اور مخالفین کو اسی غلط اعتراض پر اللہ نے انہیں راہ ہدایت سے محروم کر دیا، حالانکہ اسی مثال سے حق پسند آدمی بات کو برابر سمجھ جائے گا اور کٹ حجتی کرنے والا خود اپنا نقصان آپ ہی کر بیٹھے گا۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ سورة النحل آیت 75 اور 76۔ یہاں حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب کیسے پیارے انداز میں تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال سے توحید کا درس بڑے دل نشین انداز میں فرمایا کہ دو آدمی ہیں، ایک پرائے بس کا غلام بے اختیار اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے، کسی کو کچھ بھی دے نہ سکے، اور ایک بندہ ایسا کہ اللہ نے اپنے فضل اور رزق سے اسے بے حد و حساب نواز دیا۔ اب یہ بندہ بغیر کسی کے پوچھے اپنی مرضی سے کھلے چھپے جیسا موقع ہو ایسا ہی خرچ کر ڈالے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں، کسے دیا اور کسے نہ دیا۔ جب یہ دونوں بندے ہو کر بھی برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ جو اپنے ہر بندے کا اصل مالک و خالق و رازق ہے، اسے چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگنا اور اس پر غلط مثالیں کہاوتیں بٹھانا بے وقوفی ہے، مشرک اناڑی اور جاہل لوگوں کے کرتوت ہیں۔ علم سے ایسی دلیل یا مثال کا کوئی واسطہ نہیں، بلکہ علم و حکمت کی مثال چاہو تو یہ آیت والی مثال ہے جس سے اللہ کی قدرت اور اختیارات کے بارے میں صحیح عقیدہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مثال دو نوکروں کی بیان فرمائی ہے کہ ایک ناکارہ ہے، دماغ اور عقل کا کورا، گونگا اور بہرا بھی کہ نہ کسی کی سنے نہ کسی سے کچھ بول بتا سکے، اور اپنے آقا کے لیے وبال جان، اور دوسرا خادم ایسا اچھا کہ ہر کام سیدھا سیدھا وقت پر کر کے آئے، آقا کی پوری بات اور مقصد سمجھ لے اور مالک کی مرضی کے مطابق سارا کام انجام دے اور حق و انصاف کی تعلیم کا بھی حکم دے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام انسانوں سے اس مثال اور سوال کا جواب طلب کیا گیا کہ بتاؤ تم کو ان دونوں میں سے کون سا خادم پسند آئے گا۔ اسی طرح غیر مطبوع تفسیر سے ایک اقتباس سنیے۔ آیت 39 میں سراب کی مثال بیان فرمائی تھی، یہاں ایک گہرے اندھیرے سمندر کی مثال سے بات سمجھائی کہ جب آدمی اندھیاری میں ایسا غرق ہوا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہ دے، جب روشنی کی ضرورت ہو تو ایک کرن بھی نہیں مل سکی، یعنی مر کر آخرت میں گئے جہاں بدلہ پانے کے لیے عمل کے ثواب کی ضرورت تھی، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ سارے عمل برباد ہوئے، کہ اللہ پر ایمان، اخلاص اور اس کی رضا کا عقیدہ ساتھ میں نہیں تھا، اس لیے عمل بے نتیجہ ہو کر رہ گئے۔ سورۃ النور آیت نمبر 40، سورۃ الروم آیت نمبر 28۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ یہاں حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، مشرک لوگ اپنی دلیل میں اللہ کے نیک بندوں کو پیش کر کے بتاتے ہیں کہ خدا کی ملکیت میں ان کو اختیار حاصل ہے۔ اس دلیل کو رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال یہاں بیان فرما دی کہ آدمی خود پرائے بس کی ملکیت ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے۔ اس بندے کو اللہ نے اپنے پاس سے رزق دیا اور مالدار بنا دیا، اب اس کے نوکر، چاکر، خادم، غلام اور کنیز وغیرہ ماتحت میں بہت سارے ہیں، تو کیا مالدار شخص
اپنے مال میں دوسروں کو بھی ایسا ہی اختیار دیتا ہے جیسا اختیار اپنے لیے محفوظ رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہر کوئی یہی دے گا کہ ہرگز نہیں۔ مالک، آقا، بادشاہ، مالدار اپنے مرتبے اور حق کا لحاظ رکھتا ہے، اتنا کچھ اپنے ماتحت کو دینے پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ تب پھر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسا اختیار دے گا جیسے خود اپنے لیے اختیارات کا حق اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے والے کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک تو حکم بتانے والی، یعنی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ آیات محکمات ہیں۔ اسی طرح دوسری آیات ہیں متشابہات، یعنی ملتے جلتے معنی سے حقیقت کا پتہ دینے والی۔ مثال کے طور پر اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی کرسی کے پیر گنے یا کرسی کی تفصیلات معلوم کرنا چاہے، یعنی کس چیز سے بنائی گئی ہے وغیرہ، تو اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، اور اگر اللہ بتا بھی دے تب بھی آدمی اس کی حقیقت اور وسعت کو نہیں پا سکے گا جب تک دیکھ نہ لے، اور ضروری نہیں کہ دیکھ کر بھی پوری حقیقت پا لے۔ دوسرے یہ کہ ساق کی تجلی فرمائی جائے گی۔ ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، آدمی کسی بڑے کے پاؤں پر گر پڑتا ہے، اس تصور کو سامنے رکھ کر قرآن نے یہ بات کہی ہے۔ اب کوئی مشاہدے والا مطلب نکالے تو بے عقل بنے بغیر چارہ نہیں۔ ایمان والا تو یہی سمجھے گا کہ میرا رب جب ساق کی تجلی فرمائے گا تو مجھے سجدے میں گر جانا ہے، اور اس کی مشق اس زمین پر مرتے دم تک کیے جانا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ متشابہ آیتیں جب سب کی سمجھ کی چیز نہیں تو کیوں نازل کی گئیں؟ عمر، عقل، علم، تجربہ اور مرتبے کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے متشابہات کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی نابالغ بچہ ہو تو مرد و عورت کے آپسی ملاپ کی لذت اس کو بتانا متشابہات سے ممکن ہوگا، مشاہدے سے نہیں۔ اور متشابہات تو واقعی ایسے موقع پر بڑا سہارا بن جاتی ہیں کہ بات کے مفہوم سے قریب آدمی کو لانے میں مدد ملتی ہے۔ کسی اندیکھی چیز کو کم سمجھ و کم علم آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کی سمجھ میں آنے والے اور مشاہدے کے الفاظ استعمال کر کے ایسی بات سمجھا دینا جو اس نے دیکھی نہ ہو۔ جس طرح اللہ نے کئی مقامات پر زمین و آسمان کا 6 دن میں پیدا کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ یہ 6 دن ہمارے یہاں کے رات و دن تو نہیں، البتہ ہم کو اپنے 6 دن سامنے رکھ کر تصور کر لینا چاہیے۔ ایسا ہی تمام باتوں میں علمی خاکہ ذہن میں بیٹھے تو بس زیادہ کھوج میں نفع نہیں۔ چیزوں کے مفہوم سے قریب لے جانے کے لیے ایسے معلوم الفاظ جو باہم معنی و مفہوم میں ملتے جلتے ہوں سکھانے والا، طالب علم کو اس کا ہلکا سا تصور دلانے کے لیے اور معنی کے قریب لے جانے کے لیے اس طرح کی بات سمجھائے گا، لیکن مشاہدہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کرسی کا لفظ اللہ کے لیے بے پناہ اقتدار، زبردست قدرت کے اندازے کے قریب لے جانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم کرسی کو محدود و معنی میں 4 پیر کی کرسی یا کچھ اور بولنے بتانے لگیں یا اس کی کھوج میں پڑیں تو یہ بے وقوفی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ید اللہ فوق ایدیہم ولکن اللہ رمى کان عرشہ علی الماء انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض وغیرہ آیات اسی درجے متشابہات میں آتی ہیں۔ ایک بات اور مان لینی چاہیے کہ متشابہ آیات جتنی ہیں ان میں سے بعض انسانی علم اور کھوج کے بعد محکمات ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ طلاق کی آیت 12 میں اللہ الذی سے بکل شیء علما تک، وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور اسی طرح زمین بھی۔ اس آیت میں 7 زمینوں کے وجود کا پتہ چلتا ہے، مگر ابھی تک یہ متشابہات میں ہے۔ اب اگر انسان نے تلاش و جستجو کے بعد دوسری زمینوں کا پتہ لگا لیا، چاہے وہ ہم سے اوپر ہو یا نیچے، تو پھر یہ آیت متشابہات کے زمرے سے نکل کر علم و مشاہدے کے دائرے میں داخل ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں کے لیے جو بات متشابہات میں ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ صحابہ اکرام یا ائمہ دین یا علماء اکرام کے لیے اپنے اپنے درجے و مرتبے کے لحاظ سے مشاہدے کے درجے میں بھی آ سکتی ہے، جیسے معراج کا سفر مبارک ہمارے لیے متشابہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشاہدے کی بات ہے۔ اگر آپ نے یہ کیسٹ توجہ سے سنا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن حکیم خود اپنا تعارف کس طرح کراتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام قرآن حکیم کے حقوق ہیں۔ اب یہ کیسٹ ہم یہیں ختم کرتے ہیں، مگر قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کی حد نہیں، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ توحید و رسالت اور تیسرا کیسٹ بعنوان قرآن حکیم کی روشنی میں آپ نے سن لیا۔ اسی سلسلے کا چوتھا کیسٹ قرآنی تعلیمات اور صاف صاف ہدایات اور مبشرات پر مشتمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔